آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج ایک نہایت ہی اہم ترین موضوع لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے کہ خاتون نامحرم جس سے شادی ہو سکتی ہے وہ مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے یا مؤقتاً حرام ہو جاتی ہے، وہ کس طرح حرام ہوتی ہے؟ یعنی کوئی بھی خاتون یا اپنی بیوی مرد کے لیے حرام کب ہو جاتی ہے؟ اس میں سے پہلا، یہاں ذکر کرنے سے پہلے یہ گزارش کرتا چلوں کہ یہ موضوع انتہائی اہم ہے اور بہت سوالات آتے ہیں، اس لیے اس ٹاپک کو لے کے آئے ہیں تاکہ مومنین اپنی رہنمائی کر سکیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ لڑکے کے بھائی سے بدفعلی کرنے سے، کسی بھی لڑکے سے دوسرے لڑکے نے یا مرد نے بدفعلی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لوطی فعل انجام دیا ہے کسی بھی لڑکے کے ساتھ، اس لڑکے کی بہن، ماں یا بیٹی سے، یعنی بعد میں اس کی بیٹی ہوئی ہے یا اس کی بہن ہے یا اس کی ماں ہے، یعنی ان تینوں سے نکاح نہیں کر سکتا، ہمیشہ کے لیے کرنے والے پر مفعول کی ماں، بہن، بیٹی حرام ہو جائیں گی۔ تو یہ والدین پر ہے کہ ان کی تربیت ایسی کریں اولاد کی کہ بعد میں ایسی کوئی مرحلہ ہے کہ وہ کہیں ہمیں پتہ نہیں تھا، اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے، نکاح درست ہی نہیں ہے، نکاح ہوا ہی نہیں ہے، ایسے سمجھیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ طواف النساء نہ کرنے سے، بچہ ہے، بڑا ہے، مرد ہے، خاتون ہے، بزرگ ہے، جو بھی ہے، حج پر گئے ہیں یا عمرہ پر گئے ہیں، طواف النساء کرنا ضروری ہے۔ طواف النساء نہیں کیا جان بوجھ کر یا بھول کر، آپ کے لیے ازدواجی زندگی آگے قائم رکھنا جائز نہیں ہے۔ چاہے مرد ہے اس کے لیے نکاح جائز نہیں ہے، نکاح ہو چکا ہے، شادی شدہ ہے، بیوی حرام ہو جائے گی، خاتون ہے شادی شدہ ہے، اس کا مرد حرام ہو جائے گا، شادی شدہ نہیں ہے تو آگے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اس صورت میں طواف النساء کرنا اس سلسلے کے لیے ویسے بھی واجبات میں سے حج عمرے کے، اور اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اس کا ازدواجی سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو اگر نعوذ باللہ من ذالک جان بوجھ کے ترک کیا ہے یا بھول گئے ہیں تو خود انجام دیں یا کسی کو ذمہ لگائیں کہ وہ آپ کی طرف سے طواف النساء انجام دے۔ نکاح سے پہلے لڑکے نے خالہ یا پھپھو سے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ شریعت بتانا ہماری ذمہ داری ہے، اہل بیت سے شریعت لی ہے اور یہ ممکنات میں سے ہوتا ہے، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے۔ ایک لڑکے نے، مرد نے، نعوذ باللہ من ذالک اپنی خالہ یا پھپھو سے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک زنا کیا ہے، تو اس کی بیٹی سے بعد میں نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کی بیٹی یعنی کزن، جو خالہ کی بیٹی ہے یا پھپھو کی بیٹی ہے، وہ اس پر حرام ہو جائے گی خالہ یا پھپھو سے زنا کرنے کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شادی شدہ کے ساتھ زنا کیا ہے، ایک مرد نے، ایک لڑکے نے شادی شدہ خاتون کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک زنا کیا ہے، اور پھر وہ شادی شدہ خاتون طلاق لیتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، کسی بھی صورت میں یہ لڑکا بعد میں اس خاتون سے کبھی شادی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے۔ تو شادی شدہ سے زنا کرنے کا یہ جرم یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ خاتون ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ ہاں، اگر شادی شدہ نہیں تھی، کنواری تھی، اس سے زنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے ہر کسی کو، اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، یعنی کنواری تھی، کنواری سے اگر یہ جرم انجام دیا ہے، گناہ کیا ہے، لیکن وہ حرام نہیں ہوتی ہمیشہ کے لیے، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ دودھ پینے سے بیوی حرام نہیں ہوتی، یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ بعض مسالک میں شاید ایسا ہے کہ بیوی کا اگر دودھ پی لیا ہے تو صورت میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بیوی کا اگر دودھ پی لیا ہے تو یہ کرنا نہیں چاہیے، جائز نہیں ہے ایسا، جان بوجھ کے دودھ پیا، اگر بھول کے چند قطرے انسانی لذت میں منہ کے اندر چلے گئے ہیں تو یہ حرام بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، نکاح بھی نہیں ٹوٹتا، نکاح تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ جان بوجھ کے اگر پیا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یا نہ ہی نکاح ٹوٹتا ہے۔ یہ سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وطی بالدبر کرنے سے، یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ آج کل کی دنیا جو ہے موبائل، سوشل میڈیا، اور اس پہ کچھ ایسی چیزیں دیکھی دکھائی جاتی ہیں جیسے انسان بعض ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا پھر سوال بھی اٹھتا ہے شریعت کی طرف سے۔ تو خاتون کو اپنی بیوی کو
पीछे से मकअद की तरफ जमा करने से निकाह नहीं टूटता, निकाह नहीं टूटता। निकाह फ़िक़्ह जाफरिया में ऐसा नहीं है कि आसान है कि बस तलाक गुस्से में तलाक दे दी तो निकाह टूट गया, कोई ऐसा छोटा मोटा फ़ेल अंजाम दे दिया निकाह टूट गया, ऐसा नहीं है। तलाक 3 तलाक़ें शरई लिहाज से, एक तलाक हो, इद्दत हो, फिर तलाक हो, फिर इद्दत हो, उसके बाद बीवी हराम होती है। 3 तलाक़ें हूँ, इद्दत गुजारे, फिर बीवी हराम होती है। और तलाक भी ऐसे सिद्क नहीं करती कि बस तलाक 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 कह दिया, नहीं, तलाक की भी शराइत हैं फ़िक़्ह जाफरिया में। और ऐसे नहीं है कि बीवी हर वजह से तलाक याफ्ता हो जाए या जल्दी में जो भी तलाक दी जाती है। बहरहाल तलाक के अहकाम हम तफसीली बताएंगे, यहाँ ज़िक्र करना मकसूद है कि निकाह नहीं टूटता। हाँ, अगर बीवी राज़ी नहीं है तो ऐसा फ़ेल अंजाम देना जायज़ नहीं है, गुनाहगार हैं, ऐसा फ़ेल अंजाम ना दे। अगर बीवी राज़ी है तो फिर भी मकरूह है, किराहत शदीदा है, यानी कभी ही फ़ेल है, लेकिन निकाह नहीं टूटता। तो ये तमाम मसाइल ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि ये मुब्तला बे मसाइल हैं और इसकी तरफ मुतवज्जे कराना ज़रूरी था। यहाँ लड़के ने मसलन के किसी दूसरे लड़के के साथ बदफेली की, उसकी माँ बहन बेटी हमेशा के लिए हराम हो जाएंगी, हमेशा के लिए। तवाफ़ुन निसा से हराम होंगी, लेकिन तवाफ़ुन निसा का इयादा करने से हलाल हो जाएंगी, यहाँ हमेशा के लिए हराम नहीं होंगी। निकाह से पहले लड़के ने खाला या फूफो से जिना किया, उसकी बेटी से नहीं कर सकता, हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। शादीशुदा के साथ जिना किया है, वो भी हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। दूध पीने से बीवी हराम नहीं होती है, ना ही वती बेदोबर करने से बीवी हराम होती है। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, व्हाट्सएप नंबर फ़कत फ़िकी मसाइल और ज़रूरी मसाइल तक महदूद रखें ताकि हम आपकी दुरुस्त खिदमत कर सकें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस